کا بھی بایا کرم ہے، اس کا فضل اور اس کا احسان کہ آج ہمیں ایک بار پھر تراویح کی جماعت اور خلاصۂ قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری نماز تراویح کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کی معرفت عطا فرمائے۔ گزشتہ روز ہم نے سورۃ البقرہ کی چند دقیق آیات پر بات کی تھی اور اس میں روزے کی فرضیت کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی جو فرضیت ہے وہ 10 شوال اور 2 ہجری میں یہ روزے کا باقاعدہ حکم نازل ہوا۔ شروع سے ہی مختلف انبیاء کرام پر یہ روزے کے حوالے سے حکم دیا گیا، اگرچہ معاملات مختلف تھے لیکن روزہ تھا۔ جو مسلمانوں پر جو روزے کی فرضیت ہوئی وہ 2 ہجری میں اور 10 شوال مکرم کے دن ہوئی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، یہ چند دن ہیں یعنی ماہ رمضان مبارک ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کسی کو ایسا مرض ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اور صحیح جو ہمارے اطباء ہیں، ہمارے جو ڈاکٹر ہیں، فاسق و فاجر نہ ہوں، مستند ہوں اور دین کے فہم کو جاننے والے ہیں، اور وہ اگر رخصت دیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ اگر روزہ رکھتے ہیں کہ وہ مرض بگڑ سکتا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور وہ مشورہ دیں تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں، جب صحت صحیح ہو جائے تو پھر آپ وہ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وہ اعلیٰ سفر، آپ سفر پر ہیں، سفر تقریباً 3 دن سے کم نہ ہو، زیادہ کا ہو، اور اس کی مسافت جو ہے مختلف علماء کرام فرماتے ہیں جب ہماری جو ہے وہ نماز بھی قصر ہو جاتی ہے تو تقریباً بعض علماء 92 بھی لکھتے ہیں کلومیٹر لکھتے ہیں، بعض اس سے کم لکھتے ہیں، تقریباً 100 کے قریب کلومیٹر کی جو ہے وہ۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو پھر جو ہے وہ دوسرے دنوں میں آپ کیا کریں، اس کو قضا کریں۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جسے ایسا مرض ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ اس کی صحت بالکل بحال نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ کیا کرے، کس طرح روزہ رکھے، تو پھر وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ آج کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ تقریباً کوئی 320 روپے کا بن رہا ہے۔ جو صدقہ فطر کی بھی جو رقم ہے تقریباً 2 کلو آٹے کے مقدار کی جو ہے وہ رقم ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے ایسی بیماری ہے کہ وہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا، بعض اپنی بزرگی کی وجہ سے اتنی عمر ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں اسے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے کہ وہ کیا کرے گا، فدیہ دے گا۔ ٹھیک ہے، آگے فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور جو اگر اس سے بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا بھی سکتا ہے، اگر کسی کی صحت بعد میں ٹھیک ہو گئی تو پھر اب اس کے اوپر روزے کا بتانا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے دوسری آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ماہ رمضان میں کیا کیا، قرآن کریم کو اتارا گیا 27ویں رات کو لوہے قلم سے جو ہے وہ پہلے آسمان پر ایک ساتھ اتارا، پھر جو ہے وہ وقفے سے قرآن کی وحی کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں یہ بتایا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ انبیاء کرام پر تو کتنے امتحانات سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چیک کیا گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، لفظ استعمال کیا گیا، کیا کہتے ہیں، گزارا گیا، اس جو ہے وہ اسپیڈ سے گزارا گیا۔ تو صبر اور استقامت کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس ہم مومن ہیں اور بس کوئی مشکل آئی یار میں تو مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، بادشاہ ہمارا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آج فلسطین کی حالت ہے، وہ کس طرح کی حالت ہے، ان کی ایمان کی داد دینی پڑے گی، وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پھر بھی
ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ امتحانات ہوتے ہیں، آزمایا جاتا ہے، آزمائش کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے دینا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ جو مشرک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، تو اس سے نکاح کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت کی ہے۔ اب رہی بات اہل کتاب سے، تو اہل کتاب لڑکی سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ اہل کتاب جو ہے، جس طرح ہمارے کہیں سلیکٹس نے جو ہے وہ اہل کتاب سے جو ہے وہ نکاح کیا ہے۔ تو مشرک جو بت کو پوجتا ہے یا دیگر عبادات دیگر چیزیں ہیں جو اہل کتاب نہیں ہے، تو ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اہل کتاب سے نکاح کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے، مثال کے طور پر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہے، اب کوئی شخص اسے خود پر حرام کر دے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ گائے کا گوشت جو ہے وہ حلال رکھا ہے، اب کوئی یہ قسم کھا لے کہ گائے کا گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا، یعنی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر حلال کی ہے وہ خود پر جو ہے وہ حرام کر دیتا ہے۔ تو اس امر کا بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قسم کھا لی تو چاہے کہ اسے توڑے اور کفارہ ادا کرے، چنانچہ فرمایا اور تم نیکی، تقویٰ اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی